پیارے پر اسلامی بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ۔ آواز آپ لوگ کی نہیں آ رہی ہے، ہماری ہی نہیں جا رہی ہے؟ خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ۔ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے علماء کرام و شعراء اعظام کی موجودگی میں آپ لوگ کو شاید معلوم ہو ابھی بیان کا بدل گیا، اسی لیے اگر بولنے میں کسی بھی قسم کی حضرت کی موجودگی میں کسی بھی قسم کی غلطی ہو، بے ادبی ہو، الفاظ میں کمی ہو، شہوت مانا، تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ اپنے فضل و کرم سے معاف عطا فرمائے۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ بے شک۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کچھ لوگ اس میں وضو کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، کچھ لوگ بے وضو ہوں گے، اور جیسا کہ حضرت ہی سے ہم نے سیکھا ہے، اور اکثر دعوت اسلامی بھی یہ چیز بتایا جاتا ہے کہ اگر بیان ہو تو کسی کا سر کھلا نہ رہے۔ بہت سے سر کھلے نظر آ رہے ہیں، اگر آپ کے پاس رومال دستی نہ ہو تو ہمارا رومال وہاں پہ رکھا ہوا لے لیجیے اور اس کو پھاڑ کر تقسیم کر لیجیے، جتنے لوگ کے سر کھلے ہیں سب لوگ رکھ لیجیے، اس میں اختیار دے رہے ہیں۔ اب آپ سمجھ لیجیے کہ ابھی بھی سر کھلے ہوئے ہیں۔ وقت بہت کم ہے، اگر آپ لوگ جلد سے جلد سر کو اپنے ڈھک لیں تو میں کچھ گفتگو کروں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم فی الصلاۃ علیہ، تم اپنی مجلسوں پر مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم فی الصلاۃ علیہ، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو۔ اب پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ محفل ہماری ہے، محفل ہماری ہے، مجلس ہماری ہے، سجایا ہم نے ہے، رچایا ہم نے ہے، محنت ہم نے کی ہے، پریشانیوں کا سامنا ہم نے کیا ہے، تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیوں فرما رہے ہیں کہ تم اپنی مجلسوں پر مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو؟ اس کی کیا حکمت ہے؟ اس کی کیا حکمت ہے؟ تو اب اس کی حکمت یہ ہے کہ اگر ہم محفل سجا رہے ہیں، کمکمے لگا رہے ہیں،
تو اب جتنی چیزیں ہم اس میں نئی نئی چیزیں کریں گے. اب محنت ہم نے کیا, مجلس کو سجایا, محفل کو رچایا, کمکمے لگایا, تمام چیزوں کی پریشانیوں کا سامنا کرتے ہوئے اس محفل کو اس حد تک پہنچایا, تو اب اور دیکھنے والا کہے گا کہ واہ بھائی تو نے کتنا محنت کیا ہے کہ اس مقام کو, اتنا جو ہے منزل کو, اپنے اس اسٹیج کو اتنا بہترین سجایا ہے, کمکمے بھی لگایا ہے. پورے دنیا کی تعریف ہوگی اور دنیا کی تعریف ختم ہو جائے گی. تو پھر یہ سوال پیدا ذہن میں پھر ہوتا ہے کہ آقا کہہ رہے ہیں کہ زینوا مجالسکم فی الصلاۃ علی, تم اپنی مجلس کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو. تو ہمیں اب کیا ملے گا؟ تو اس کا جواب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے ارشاد فرما دیا کہ جب تم اپنی مجلس میں مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو گے تو فإن صلاتکم نور لکم یوم القیامہ, تو قیامت کے دن تمہارے لیے مجھ پر درود پاک پڑھنا نور ہوگا. رسول جانتا کب آئے گی لیکن لی جائے گی, سورج کی روشنی چھین لی جائے گی, تو ہمارے کام کون دے گا؟ تو قیامت کا ایک دن 50,000 سال تک کے برہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود پڑھ کر جو ہے مجلس کو آراستہ کریں گے. تو اس درود کی برکت سے بروز قیامت ہمارے لیے اگر ایک دن 50,000 سال کا ہو یا 1 کروڑ سال کا ہو, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بدولت ہم کو اس کا نور ملتا ہے. جیسا کہ درود پاک کی اگر زندگی ختم ہو جائے گی مگر درود شریف کی فضیلت ختم نہ ہوگی, کیونکہ یہی ایک ایسی عبادت ہے, درود پاک پڑھنا ایک ایسی عبادت ہے جو کہ پاکی ناپاکی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, باقی کوئی عبادت نہیں کر سکتے. یہ اتنا پسندیدہ عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دے دیا, اپنے بندوں کو اختیار دے دیا کہ تم چاہے بیٹھ کر پڑھو, چاہے لیٹ کر پڑھو, چاہے کھڑے ہو کر پڑھو, لیکن میرے محبوب پر درود پڑھو. اس ایک طریقہ خود تمہارا پروردگار قرآن میں ارشاد فرماتا ہے, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے. اب پھر ذہن میں سوال پیدا ہو رہا ہے کہ بے شک اللہ تو ایک ہے لیکن اس کے فرشتوں کی تعداد ہمیں نہیں معلوم, اس کے فرشتوں کی تعداد ہمیں نہیں معلوم. تو اب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تو درود پڑھتا ہوں, میرے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں روزانہ صبح اور روزانہ شام کو 70 ہزار فرشتے آتے ہیں, درود و سلام پیش کرتے ہیں. تو اب ہماری ضرورت کیا ہے؟ اب ہماری ضرورت کیا ہے؟ ضرورت یہ ہے, اس کی حکمتیں فرماتے ہیں اولیاء کرام اور ہمارے استاد محترم فرماتے ہیں کہ اس کی ضرورت یہ ہے کہ کوئی بندہ جب عبادت کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے, روزہ رکھتا ہے, حج کرتا ہے, زکات دیتا ہے, خیرات کرتا ہے, سجدہ کرتا ہے, رکوع کرتا ہے, کوئی بھی عمل کرتا ہے, تو اس کے عمل کی گارنٹی نہیں کہ وہ قبول ہو جائے, لیکن درود پاک پڑھنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر کوئی انڈیا میں رہ کر کے درود پڑھتا ہے تو مصطفیٰ مدینے سے سماعت فرما رہے ہیں. اس کی گارنٹی ہے کہ ہم نے مصطفیٰ پر درود پڑھا, مصطفیٰ نے سنا, اور اس درود کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرمائے گا. حق ہے اس کی گارنٹی. اللہ فرمائے قد نرى تقلب وجهك في. اس میں یہ ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس آیت کریمہ کے شان نزول یہ ہے کہ اس میں اہم چیز آپ دیکھیے, اس کو سمجھیے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو آپ کو یہ لگ رہا قبلہ بدلنے کی بات ہو رہی ہے, جس کا ترجمہ انشاءاللہ کھل کے آئے گا کہ قبلہ بدلنے کی بات ہو رہی ہے, لیکن حقیقت یہ ہے نظر ایمانی سے دیکھیں گے تو اس پوری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبوب کی شان بیان فرمائی ہے, پوری شان بیان فرمائی ہے. اب کیا شان بیان فرمائی؟
شب معراج میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معراج کی رات نماز کا تحفہ دیا تو پھر قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم تھا، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے محبوب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قلب پاک میں یہ تھا کہ جو ہمارا پہلے قبلہ تھا، جو ہمارا پہلے قبلہ تھا، کعبہ کا قبلہ تھا، پھر سے وہی ہمارا قبلہ ہو جائے۔ اتنے میں حضرت جبریل امین آتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت جبریل سے فرماتے ہیں اے جبریل میں چاہتا ہوں کہ جو میرا پہلے قبلہ تھا وہی قبلہ ہو جائے۔ تو جبریل نے کیا کہا؟ آج لوگ اختیار دیکھتے ہیں، آئیے اس آیت میں اختیار دیکھیے کتنا ہے مصطفیٰ کا۔ اس آیت میں اگر گہرائی میں چلا جائیے تو اتنا اس میں اختیار مصطفیٰ چھپا ہوا ہے کہ اللہ تبارک اختیار اپنے محبوب کو عطا کیا۔ اب جب جبریل سے کہا کہ جبریل میں چاہتا ہوں کہ میرا قبلہ پھر سے وہی قبلہ ہو جائے، تو جبریل نے عرض کیا حبیبی یا رسول اللہ، اے اللہ کے محبوب دانے غیوب صلی اللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ جبریل نے اپنے آپ کو بندہ کہا، تفسیر الجنان میں جبریل نے اپنے آپ کو بندہ کہا، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے بندوں کے فرشتوں کے تعلق سے، قرآن مجید میں 19ویں پارے میں ہے، فرشتوں کے حوالے سے اللہ ان کو مقرب بندے کر کے پکار رہا فرشتوں۔ تو جبریل نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم سے کہ اے اللہ کے حبیب دانے غیوب صلی اللہ تعالی وسلم، میں اللہ کا بندہ ہوں اور میری مرضی سے کچھ نہیں ہوگا، اگر میں عرض کروں تو میری مرضی سے کچھ نہیں ہوگا، لیکن آپ اللہ کے حبیب ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ سید الانبیاء ہیں، آپ تمام انبیاء کے تاجدار ہیں، آپ تمام انبیاء کے سردار ہیں، آپ اللہ کے سب سے چہیتے رسول ہیں، آپ اللہ کے سب سے چہیتے محبوب ہیں، اور آپ اللہ کے حبیب ہیں، آپ اللہ سے کہیے۔ اب جبریل اتنا کہہ کر چلے گئے، جبریل امین اتنا کہہ کر چلے گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے سر مبارک کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، اپنے سر مبارک کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا اتنی بہترین پسند آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے محبوب ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ کا آسمان کی طرف سر کرنا، اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا قرآن کا مفہوم کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا قبلہ وہی پھر سے کعبہ ہو جائیے تو ابھی آپ منہ پھیر دیجئے اس قبلے کی طرف۔ بتائیے 2 رکعت نمازیں جو ہوئی وہ بیت المقدس کی طرف ہوئی، 2 رکعت نمازیں قبلہ کی طرف ہوئی، لیکن 4 رکعت کی نمازیں ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا اتنی بہترین پسند آئی کہ حضرت علامہ مولانا جو بریلی کے تاجدار امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے اگر نبی نہ بیت المقدس کا مقام ویسے بھی بلند ہے، کیوں؟ کیونکہ انبیاء کا گڑھ ہے وہاں پہ، تمام انبیاء مرسلین بیت المقدس کی طرف تشریف لے گئے، وہاں پہ نمازیں پڑھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دل میں کیوں تھا؟ امام فخر الدین رازی اور تمام بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب دانے غیوب رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل میں یہ بات یہ خیال آئی کہ ہمارے آبا و اجداد اور ہم سے پہلے انبیاء مرسلین کا کعبہ جو تھا تو وہ قبلہ ہی تھا، یعنی کعبہ شریف ہی تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نسل پاک سے ہمارے حضور ابراہیمی بھی ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ پھر قبلہ یہی ہو جائے تاکہ تمام مسلمانوں کا قبلہ یہی ہو جائے۔ اب اللہ کے رسول نے چاہا تو خدا نے حکم دیا، تو خدا نے جب حکم دیا تو پھر جو بیت المقدس قبلہ تھا وہ قبلہ نہیں رہا، بلکہ اب جو کعبہ تھا وہی قبلہ ہو گیا۔ تو حضرت علامہ مولانا محمد ذکی
اللہ عبد القادری کیا خوب فرماتے ہیں کہ اگر کعبے کی جانب رخ نہ فرماتے میرے آقا، اگر کعبے کی جانب رخ نہ فرماتے میرے آقا تو کعبہ کعبہ رہ جاتا، کبھی قبلہ نہیں ہوتا، کعبہ کعبہ رہ جاتا۔ میں آپ کو بیٹھنا چاہتا ہوں اس لیے کہ وقت نہیں ہے۔ اصل مقصد ہماری زندگی کا کیا ہے؟ صرف سو کر اٹھنا، کھانا، کام کرنا، یہی ہمارا مقصد بن چکا ہے۔ لیکن آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، کسی بھی بزرگان دین کا توجہ دیجیے، بہت پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں، تاریخ اٹھا کر دیکھیے کسی بھی بزرگان دین کا کیا یہ معاملہ رہا کہ صرف انہوں نے رات کو کھایا، سو گئے، اٹھے، پھر کام کیے، پھر سو گئے؟ نہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم علیہ الرحمہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بہت بڑے سلطنت کے بادشاہ تھے، بخارا کے بادشاہ تھے، یار کے لیے گئے اور جو ہے تیر چلایا تو آواز آئی کہ اے ابراہیم کیا تو اسی لیے پیدا کیا گیا ہے؟ کیا میں نے تجھے اسی لیے پیدا کیا ہے؟ ادھر ادھر دیکھا تو کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، دوبارہ تیر اور کمان نکالا شکار کے لیے، چلانے کے لیے، پھر آواز آئی اے ابراہیم بن ادہم کیا میں نے تجھے اسی لیے پیدا کیا ہے؟ اب ان کے دل میں محبت الہی پیدا ہوئی اور فوراً وہیں پر تیر کمان کو چھوڑ دیا اور بادشاہت کو لات مار دیا، بادشاہت کو ٹھوکر مار دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں نکل پڑے۔ اور ایسی جب نکلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بادشاہت کو چھوڑا تھا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سلطنت عطا فرمائی کہ آپ دریا کے کنارے جو ہے سوئی سے اپنے کرتے میں جو سوئی سے تاکہ لگا رہے تھے، وہ سوئی آپ نے جان بوجھ کر دریا میں پھینک دیا۔ جب ان کے وزیر نے کہا کہ آپ تو بادشاہ ہیں، آپ سلطنت چھوڑ کر کیوں آئے ہیں بتائیے، آپ وہاں پہ بادشاہ بن کے رہیے، حکومت کریے، لیکن میں آپ کو پیارے پیارے بھائی بتاتا چلو، بادشاہ جو ہوتا ہے اس کی عزت یا تو لوگ گھر کی وجہ سے کرتے ہیں یا تو پھر پیسے سے عزت کرتے ہیں۔ لیکن جب حضرت ابراہیم بن ادہم نے اللہ سے محبت کی، اس کے نبی سے محبت کی، تو جب وزیر اور اس کے سپہ سالار نے کہا چلیے، تو کہا میں ایسی سلطنت میں کیوں جاؤں جو لوگ میری ڈر سے ادب کریے، دیکھو میں نے اس سلطنت کو چھوڑ کر آیا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کون سی سلطنت عطا فرمایا ہے؟ آپ نے یہ کہہ کر اس سوئی کو دریا میں ڈال دیا اور حکم دیا کہ اے مچھلیوں میرا سوئی لے کر آؤ۔ اب تمام مچھلیاں ایک ایک سوئی لے کر آتی ہیں، کوئی چاندی کی، کوئی سونے کی، تو آپ نے کہا یہ میری سوئی نہیں ہے، میری سوئی لے کر آؤ۔ تو ایک مچھلی نے اپنی منہ میں آپ کا سوئی لے کر آئی تو آپ نے فرمایا اگر میں زمین پہ رہتا اور انسانوں پہ حکومت کرتا تو مر کر چلا جاتا، مجھے کوئی نہ جانتا۔ آج دیکھو میں نے اللہ سے محبت کی، اس کے رسول سے محبت کی اور ہماری ایسی حیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہ دی کہ ہم دریا کے جو پانی میں نہ دکھنے والے جانور ہیں، اب اس پہ بھی حکومت کر رہے ہیں۔ اب اس پہ بھی حکومت کر رہے ہیں۔ اب بزرگان دین کا یہی طریقہ رہا، انہوں نے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ عروج عطا فرمایا، وہ بلندی عطا فرمایا کہ کوئی مردے جلا رہا ہے تو کوئی پانی اپنے کاسے میں بلا رہا ہے، کسی کو اتنا اختیار ہے کہ جو 100 سال سے مر کے اپنے قبر میں ختم ہو گیا ہے اس کو بھی زندہ فرما رہا ہے۔ ہمارے محلہ میں کسی بھی قسم کی غلطی کوتاہی بھی ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اور تمام حاضرین کی موجودگی میں اپنی غلطی کوتاہی جو ہوئی اس بات سے رجوع کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل ہمارے گناہوں خطاؤں کو معاف عطا فرمائے اور آپ سب کو سچا پکا نمازی بنائے اور آپ سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ دین و دنیا کی بھلائی عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔